جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس پہ جب بات شروع ہوئی تو ایک بہترین ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے، اور واقعی اگر اس ریمارکس پر عمل کرنا شروع ہو جائے تو پاکستان کے اندر ایک ایسی بحث شروع ہوگی کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ادھر ریمارکس سنیں ان کے کیا ہیں جج صاحب کے۔ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا، بلکہ اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی مجھ سے کروائی گئی تھی۔ اس کے بارے میں آپ نے کیا، وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے۔ آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا، کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا۔ ٹھیک تھا سر، وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتہ ہے وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا۔ کیا ایکشن لیا آپ نے؟ وہ فیض آباد دھرنا کی کیا ججمنٹ کی وجہ ایکشن سے لیا؟ ہوا۔ ایکشن لینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک وزیر اعظم نے، میں نام لے لیتا ہوں، انہوں نے نام لیا، عمران خان نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اس بات پہ کیونکہ میں نے غلطی کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریفرنس جو ہے ان کو بھیجنے کی، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ تم ریفرنس بھیجو، اور انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، بلائیں عمران خان کو اور پھر وہ بتائے گا کہ اس کو کس نے ریفرنس بھیجا ہے۔ اور اس دن پاکستان کی اس سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسا بھوچال آئے گا کہ جو آگے کے راستے کو متعین کرے گا۔ بلانا چاہیے اس چیز کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل کو چھوڑیں آپ، سیدھے کا سیدھا انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ نے پوچھا اس پرائم منسٹر سے کہ تم نے کیوں نام لیا تھا اور کس کا نام لیا تھا؟ اس کا نہیں، قاضی فائز صاحب آپ بلائیں عمران خان کو کہ میرے خلاف جب کیس ہو رہا تھا تو آپ نے اس کے بعد معافی مانگی اور کہا میرے ریفرنس کے اوپر کہ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ کس نے مجبور کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے اوپن ہاؤس کے اندر عمران خان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ قاضی فائز صاحب نے اپنی ریمارکس بتایا کہ ہم نے ایک میٹنگ کی، فل کورٹ تھا، اس کورٹ کے اندر ہم نے کہا کہ اس کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں اپنا جو ہے حکومت کو، کیونکہ انویسٹیگیشن ان کا کام ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ پورے کا پورا خط جو میرے سامنے پڑا ہے، یہ خط ایک جسے کہتے ہیں ایک اپیل ہے، ایک چارج شیٹ ہے انتظامیہ کے خلاف۔ آپ خود سوچیں کہ انہوں نے باقاعدہ، یہ دیکھیے گا سنیے گا، on 10/5/23 the judges of the Lahore Islamabad High Court sent a letter to Chief Justice Islamabad High Court recording incidences operative of the ISI seeking to intervene with the judicial matters and requested that the appropriate contempt proceeding be initiated to ensure that Islamabad High Court continue to discharge its functions without interference۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ آگے یہ جو گورنمنٹ انتظامیہ اور یہ جو ہیں ان دونوں کی طرف سے انٹرفیئر ہوتی ہے اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا، انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بھیج دیا، اور پھر ہم نے ان کا نام لیا کہ انہوں نے جسٹس وہ جو ہیں افتخار گیلانی، تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کو ہم نے نام پیش کیا، ہم نے خود ہی نام پیش کیا ناصر الملک صاحب کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کو انہوں نے دیا۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا تصدق حسین جیلانی صاحب ایک انتہائی وزادار قسم کے آدمی ہیں اور انتہائی شاندار قسم کی ان کی علمی حیثیت ہے اور ذاتی کردار۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑے ان کے خلاف میڈیا کی ایک کمپین بھی چلی تھی اور ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں شروع ہو گئی۔ اس پہ جناب چیف جسٹس صاحب، یہ میڈیا کی کمپین کیوں چلی ہے؟ کبھی آپ نے گزشتہ 2 سالوں کے اندر غور کیا کہ ہوا کیا ہے؟ پاکستان کے اگر 24-25 نیوز چینل ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان نیوز چینل کے اندر سپریم کورٹ یہ حکم جاری کرے کہ جتنا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان PMLN کو دیا جاتا ہے اتنا ہی وقت جو ہے عمران خان اور اس کی پارٹی کو بھی دیا جائے؟ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ نے نواز شریف پر پابندی لگائی، سوشل میڈیا پیدا ہو گیا۔ سوشل میڈیا ضرورت بنتی ہے۔ آپ نے شاید آپ سیشن جج نہیں رہے، آپ سول جج نہیں رہے، آپ میجسٹریٹ نہیں رہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت جب کسی جگہ پہ ایک مقدمے کا فیصلہ سنتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتل جو ہے وہ وکیلوں کی چکر سے اور جج صاحب کے فیصلے سے بری ہوتے جا رہے ہیں، تو وہاں چیخنا چاہتی ہے، تو اس کو منہ پہ ہاتھ رکھ کے وکیل باہر لے آتے ہیں۔ جب وہ باہر آتی ہے تو وہ پوری بھڑاس نکالتی ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی۔ یہی کیفیت اس سوشل میڈیا کی ہے۔ اس وقت جب انہوں نے کہا تو وہ اٹھے، اور انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ زمانے کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے شوکت صدیقی سے لے کے اور نواز شریف سے لے کے، اور آپ کو خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ شوکت صدیقی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو کیس تھا، وہ کیس وہ اس کے اوپر جب شروع میں کیس بنا
سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کیس گیا تھا ایک رپورٹ کے اوپر گیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر کروڑوں روپے کی جو ہے وہ رینوویشن کروائی ہے، ان سے پوچھیں. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ بس پروگرام کرتا تھا ٹی وی پہ، اور میں نے کہا تھا کہ شوکت صدیقی صاحب کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں اوپن کورٹ کے اندر مزید پروسیڈنگز کی جائے، لیکن چونکہ وارا نہیں کھاتا تھا تو وہ باتیں جو تھیں ٹی وی پہ نہیں آتی تھیں، سوشل میڈیا پہ آتی تھیں. لیکن گزشتہ 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ جس ملک کے اندر پاکستان کے چینلز کے باعزت مالکان کو ایک دفتر میں بلایا جائے اور صرف 3 منٹ کے لیے ایک 20 گریڈ کے 21 گریڈ کا افسر جو ہے ان کو ڈرائے، اور ساتھ ایک موجودہ طور پہ جیتے ہوئے سینیٹر بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان کو بتائے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تمہارے کاروباروں کو بھی دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو ہے ساری کی ساری چیزوں پہ بلیک آؤٹ ہو جائے، صرف وہی چیز چلے جو ایک سائڈ پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں باقی لوگ مردہ ہیں؟ 13 مئی کو جب مجھ پہ بین لگا ہے پاکستان کے تمام، بلکہ اس سے پہلے ہی لگ گیا تھا، پاکستان کے تمام ٹیلی کوئی بین نہیں تھا، یہ کسی پیمرا کا بین نہیں تھا. لیکن کیا سپریم کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ میری بات بھی سنی جائے؟ 1 ملین سبسکرائبر ہیں میرے، میں کوئی مطلب وہ نہیں ہوں کہ عام سی بات ہے، میری ایک اوپینین ہے. نہیں کر سکتی. کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ مجھے اپنے اس میں نشر کر سکے؟ نہیں کر سکتے. میری طرح اور بے شمار لوگ ہیں کہ جن کو نکالے تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ نے انشور کیا یہ آرٹیکل آئین پاکستان آپ بار بار دکھاتے ہیں کہ آرٹیکل 19 انشور کیا؟ نہیں کیا گیا. کیا پاکستان کے اندر صرف وہی ہے کہ جو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر نظر آتا ہے؟ وہی جج کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے جو کچھ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہمارے گھروں کے اندر آ کے کیمرے لگاتے ہیں؟ یہ کس لا کے اندر اس کی پروویژنز موجود ہیں؟ اور کیا ان سے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے لوگ جو کہ کنٹیمپٹ میں بلا سکتے ہیں، کیا ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کی کمپلینٹ غلط ہے؟ کیا دنیا؟ اور جنرل ملک صاحب کی بڑی صحیح بات ہے کہ ہمیں چھپنا نہیں چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ باقاعدہ یہ ایشو جو ہے یہ پورے پاکستان کو علم ہے اس کا. تو آج کی صورتحال کے اندر، آج کے جو اس کے اندر انہوں نے پھر آخر میں یہی کہا کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فل کورٹ بنانا پڑے، کیونکہ ابھی ہم فل کورٹ میں اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ بے شمار لوگوں نے اپنے علاقوں کے اندر جا کے عید کرنی تھی اور وہ اپنی مرضی سے بینچ بنا کے وہاں چلے گئے تھے تاکہ وہ عید کر کے واپس آ جائیں اور عید کے بعد ہم آگے